یک نشد پارٹ 2 آواز تو بابا حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، کمرہ الٹ کر رکھ دینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے خیال میں وہ لاکٹ گھر کے اندر ہی کہیں کھویا تھا؟ جی ہاں بالکل، مجھے یقین ہے۔ کیا تم نے اپنے ملازمین کو لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تھا؟ جی ہاں بتایا تھا۔ غلام حسین اور ولایت بی بی نے بھی لاکٹ کو ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ کہیں نہیں مل سکا۔ چھوٹی امی اور ابا جی بھی میرے سونے کے لاکٹ کی گمشدگی سے واقف ہیں۔ چھوٹی امی نے تو فوراً ہی فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ میں نے اس لاکٹ کو گھر سے باہر کہیں کھویا ہوگا، اگر وہ گھر کے اندر کہیں گرتا تو ضرور مل جاتا۔ ابا جی چھوٹی امی کی بہت مانتے ہیں، میرا مطلب ہے مانتے تھے۔ انہوں نے بھی امی کی بات کی تائید کر دی اور تسلی دینے والے انداز میں مجھ سے کہا کہ لاکٹ جہاں بھی کھویا اس بات کو جانے دو، خواہ پریشان ہونے کا کیا فائدہ، تم اپنے لیے ویسا ہی دوسرا لاکٹ بنوا لینا۔ لیکن میں ابھی تک لاکٹ بنوا نہیں سکا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ باپ کی موت کے غم نے اسے بے حد افسردہ کر دیا تھا۔ میں بڑی گہری نظر سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان لمحات میں وہ واقعی بڑا دل گرفتہ اور اندر باہر سے ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ نادر خان، ہم اتنی دیر سے جس طلائی لاکٹ کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں یہ وہی لاکٹ تو نہیں جس کے خوبصورت بیبزی تعویذ پر این کا حرف بڑے نمایاں انداز میں ابھرا ہوا ہے؟ جی ہاں وہی۔ آپ میرے کھوئے ہوئے لاکٹ کے بارے میں کیسے جانتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں اس لاکٹ کے بارے میں ایسے جانتا ہوں کہ اب وہ گمشدہ نہیں رہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ وہ لاکٹ بازیاب ہو چکا ہے۔ کہاں ہے میرا لاکٹ؟ میری جیب میں۔ آپ کی جیب میں؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں۔ میں نے اس کی مضطربانہ کیفیت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، پر آپ کے پاس میرا لاکٹ کیسے جا سکتا ہے؟ ایسے تو مجھے یقین نہیں آئے گا۔ اگر وہ میرا لاکٹ ہے تو آپ جیب سے نکال کر دکھائیں مجھے۔ وہ ہیجیانی لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور خاموشی سے لاکٹ برآمد کر کے اس کی جانب بڑھا دیا۔ لو، دیکھ لو اور چھو کر یقین کر لو۔ میرے ہاتھ میں لاکٹ دیکھتے اس کے چہرے اور آنکھوں میں شناسائی کے رنگ جھلکنے لگے۔ مجھے سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس نے ایک نظر میں شناخت کے تمام مراحل طے کر لیے تھے۔ اس نے لاکٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی محبت اور لگاوٹ سے گھمایا، جیسے کوئی بچھڑے ہوئے دوست سے گلے ملتا ہے۔ اس دوران میں اس کی حرکات و سکنات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے بدن کی جنبشوں اور چہرے کے تاثرات میں مجھے 1% بھی بناوٹ یا اداکاری نظر نہیں آئی۔ وہ اس وقت ایک سچی اور فطری جذباتی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ چند لمحات کی تسلی کے بعد اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اسی کمرے میں سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ میں تو اس لاکٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا تھا۔ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ میں نے تو نہیں پہنچایا۔ میں نے صاف گوئی سے کہا، آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اس سوال کا جواب تو تم دو گے کہ یہ لاکٹ تمہاری چھوٹی امی کی خوابگاہ میں کیسے پہنچ گیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا لاکٹ چھوٹی امی کے کمرے میں ہے تو میں اسے ادھر ادھر کیوں تلاش کرتا؟ ٹھیک ہے، تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آؤ نیچے چلتے ہیں۔ جس کی خوابگاہ سے مجھے لاکٹ ملا ہے اسی سے جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ الجھتا ہوا ایک مرتبہ پھر میرے ہمراہ کوٹھی کی نچلی منزل پر آ گیا۔ واقعی یہ بڑا اہم سوال تھا کہ نادر خان کا گمشدہ لاکٹ متوفی قادر خان کی خوابگاہ میں کیسے پہنچ گیا۔ قادر خان تو کسی جواب دہی کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ دنیاوی سوال و جواب سے اتنی دور چلا گیا تھا جہاں اسے ہماری اور ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہاں البتہ قادر خان کی خوابگاہ شکیلہ کی بھی اتنی خوابگاہ تھی، لہٰذا سوال اب اسی سے پوچھا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں، مجھے شکیلہ سے اور بھی بہت سارے سوالات پوچھنا تھے۔ مثلاً یہ کہ خوابگاہ میں آگ کیسے لگی، وہ کتنی دیر تک باتھ روم میں موجود رہی، جب وہ خوابگاہ سے نکل کر باتھ روم کی طرف جا رہی تھی تو قادر اور جبران کس پوزیشن میں اور کیسے سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کنگ سائز پلنگ پر سوتے تھے۔ اس پلنگ کے ساتھ ہی بچے کے لیے کھٹولا قسم کی ایک چھوٹی سی چارپائی بھی بچھائی جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس پلنگ اور کھٹولے چارپائی کا حشر دیکھا تھا۔ وہ دونوں رزق آتش بننے کے بعد راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے تھے۔ شکیلہ سے یہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ جب وہ کمرے سے نکلی تو شیرخوار بچہ اپنے کھٹولے میں سو رہا تھا یا پھر بڑے پلنگ پر۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ گھی والا خالی ڈبہ اس کے بیڈ روم میں کس مقصد سے لایا گیا تھا، اور یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگنے کی کیا حقیقت تھی۔ اس نے چیخ کر ولایت بی بی کو اپنے پاس بلایا تھا کہ دیکھے کہ کس بدبخت نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی ہے۔ میں شکیلہ سے وہ تمام سوالات پوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے میری سوچ کو تہہ و بالا کر رکھا تھا۔ ویسے اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ وہ آتش زدگی کا کوئی عام سا واقعہ نہیں تھا۔
اس کے پیچھے مجھے کسی گہری سازش کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ کون سی اور کس سازش کے، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا تھا۔ فی الحال میں نے اپنے ذہن میں 2 ناموں کو سرخ دائرے کے اندر مقید کر لیا تھا۔ ان میں ایک نام تھا نادر خان کا اور دوسرا شکیلہ کا۔ نادر خان کا لاکٹ مجھے جائے وقوع پر پڑا ملا تھا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ آیا واقعی اس کا لاکٹ کھو گیا تھا۔ اگر اس سوال کا جواب نہیں تصور کر لیا جاتا تو نادر خان کی شخصیت شک کے دائرے کے اندر بند ہو کر رہ جاتی تھی، اور اگر اس سوال کا جواب ہاں میں سمجھ لیا جاتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ مذکورہ لاکٹ کسی ایسے شخص نے چرایا تھا جو اس حادثے کا ذمہ دار ہے۔ لاکٹ کو جائے واردات پر پھینک کر نادر کو اس حادثے میں ملوث کرنے کی سازش کی گئی تھی، اور ایسا کردار فی الحال شکیلہ کی جانب اشارہ کرتا تھا۔ مگر اس صورت میں ایک انتہائی خطرناک سوال سر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ کیا کوئی عورت اتنی شقی القلب ہو سکتی ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ایسی سازش بن ڈالے جس میں وہ اپنے 2 سال کے معصوم اور شیرخوار بچے کو بھی جلا ڈالے؟ دل و دماغ اس سوال کا جواب نفی میں دیتے تھے، اور یہی بات میرے ذہن کو سب سے زیادہ الجھا رہی تھی۔ ہم زیریں منزل پر پہنچ چکے تھے اور اس کمرے میں بھی آ بیٹھے تھے جہاں سے اٹھ کر تھوڑی دیر پہلے اوپر گئے تھے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ نادر نے ملازمین سے پوچھنے کے بعد مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، چھوٹی امی اس وقت گہری نیند میں ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ سو رہی ہیں یا بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ میں نے نادر اور شکیلہ کے حوالے سے اپنے ذہن میں جو سوتیلی فضا قائم کی تھی، نادر خان کا حالیہ رویہ اس کی نفی کرتا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے لیے خاصا پریشان تھا، اور اس کی صحت کی بحالی کے لیے وہ شکیلہ کو فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ اس کا یہ عمل میری سوچی ہوئی مخصوص فضا سے لگا نہیں کھاتا تھا، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ کیا میں شکیلہ کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں جناب۔ میں نادر خان کی میت میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک بستر پر شکیلہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا پورا بدن گرم لحاف میں ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ کھلا ہوا تھا۔ خواب دیدہ چہرے کے خد و خال نے مجھے بتا دیا وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ میں نے لحاف کے بغور مشاہدے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ زندہ ہے، تاہم اس کی سانس بہت مدھم چل رہی تھی۔ یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند میں ہے یا صدمے کی زیادتی نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ ولایت بی بی شکیلہ کی نگرانی اور دیکھ بھال پر مامور تھیں۔ انہوں نے نہایت ہی دکھی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، بی بی جی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اب تک بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی ہیں۔ خاوند اور بچے کے غم نے تو ان کا دماغ الٹ کے رکھ دیا جی۔ اس گھر پر تو اچانک ہی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ اپنی فہم و فراست کے مطابق حالات کا بالکل درست تجزیہ کر رہی تھی۔ میں نے نادر سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، میں نے تمہاری کوٹھی کے باہر دیوار کے ساتھ ایک گرے فورڈ کار کھڑی دیکھی ہے، کیا وہ تم لوگوں کی گاڑی ہے؟ جی، وہ ہماری ہی گاڑی ہے۔ تم فوراً جاؤ اور اس گاڑی میں ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ تمہاری چھوٹی امی کی حالت ایسی نہیں کہ اسے کسی ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچایا جائے۔ مجھے حیرت ہے ویسے کہ اب تک ڈاکٹر کو یہاں بلایا کیوں نہیں گیا؟ نادر نے کچھ کہنا چاہا۔ جناب، حادثہ رات کے آخری پہر۔ ٹھیک ہے، آتش زدگی کا واقعہ رات 3 بجے پیش آیا تھا، لیکن ہم تو دن چڑھے یہاں پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے تمہیں کسی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے تھا۔ میرا لہجہ ڈانٹ آمیز تھا۔ نادر خان ندامت بھرے انداز میں بولا، بس جی، اس پریشانی نے تو مت ہی مار کر رکھ دی ہے۔ ہوش ٹھکانے پر ہوتا تو دھیان ادھر کو بھی جاتا نا۔ میں بھی جاتا ہوں جناب، اور فٹافٹ ڈاکٹر صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ نادر خان وہاں سے رخصت ہونے لگا تو غلام حسین بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن نادر نے اسے روک دیا۔ تم ادھر گھر میں ہی رکو، میں بھی اچھی خاصی ڈرائیونگ کر لیتا ہوں۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ غلام حسین متوفی قادر خان کے لیے ڈرائیونگ بھی کرتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک عرصے سے ان کے ہاں ملازم تھے۔ پہلے قادر خان ماڈل کالونی میں رہتا تھا۔ جب شہر کے مضافات میں فرید ٹاؤن آباد ہونے لگا تو اس نے اس جدید رہائشی منصوبے میں پلاٹ خرید کر اپنے لیے ایک 2 منزلہ عالیشان کوٹھی تعمیر کروا لی تھی۔ یہ کوٹھی ویسے تو بالکل تیار تھی، تاہم اندرونی آرائش و زیبائش کا کچھ کام باقی تھا۔ انہیں اس کوٹھی میں شفٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ایک بات یقیناً آپ کے ذہن کو الجھا رہی ہوگی، لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں آپ کی الجھن دور کر دوں۔ یہ ایک طرح سے میرا فرض بھی ہے۔ آپ لگ بھگ ربع صدی سے سسپینس ڈائجسٹ کے ان صفحات میں میری پیشہ ورانہ زندگی کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ کوارٹر سینچری کی رفاقت کچھ کم اہمیت نہیں رکھتی۔ کم از کم 2 نسلوں کی ذہنی اور قلبی وابستگی میں اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے تاثرات، جذبات اور محسوسات اکثر و بیشتر مختلف ذرائع سے مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں۔ ان محبت اور چاہتوں کے لیے میں آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ محکمہ پولیس کے اندر ایک فٹ کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک مجھے ہر شخص سے پذیرائی ملی ہے۔
اور محکمے کے باہر خصوصاً سسپینس ڈائجسٹ کے توسط سے مجھے آپ جیسے قدر شناس اور بیدار مغز قائرین کا خصوصی برتاؤ دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن میں یہاں آپ سے کچھ اور کہنے اور بتانے والا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پنجاب کے دور دراز گاؤں دیہات کی خاک چھانتے ہوئے اچانک شہر کے مضافات میں آباد اس وقت کے لحاظ سے ایک جدید رہائشی منصوبے فرید ٹاؤن میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو ملک کی تقسیم سے پہلے ہی محکمہ پولیس سے وابستہ ہو گیا تھا۔ یہاں ملک سے مراد متحدہ ہندوستان ہے۔ بعد میں یہ بڑا سا ملک پاکستان اور انڈیا نامی دو ملکوں میں بٹ گیا۔ تقسیم سے قبل میں مشرقی پنجاب کے ایک ضلع امرتسر میں تھا اور بتدریج ترقی کرتے ہوئے سب انسپیکٹر کے عہدے تک پہنچ چکا تھا۔ پھر قیام پاکستان کے بعد مغربی پنجاب یعنی پاکستان کے حصے میں آنے والے صوبہ پنجاب کے ایک تھانے میں تعینات ہو گیا۔ اس کے بعد پنجاب کے مختلف گاؤں دیہات میں میری پوسٹنگ ہوتی رہی۔ ابتدا میں چونکہ ملک کے ہر شعبے میں مسائل کی زیادتی اور وسائل کی کمی تھی، لہٰذا محکمہ پولیس کا بھی یہی حال تھا۔ میں عہدے کے اعتبار سے سب انسپیکٹر تھا، لیکن نفری کی کمی کے باعث خصوصاً افسران کی تعداد کم ہونے کے سبب مجھے ڈائریکٹ تھانہ انچارج بنا دیا گیا، گویا میں تھانے دار بن گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں دیانتداری اور فرض شناسی کے دامن کو ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ مظلوم کی داد رسی کی اور ظالم کا ہاتھ توڑا۔ نیکی کی اس راہ میں بدی کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مجھ پر بہت مشکل وقت بھی آئے اور مجھے کڑے امتحانات سے بھی گزرنا پڑا، لیکن میں ہتھیار پھینکنے کے بجائے اس محاذ پر ڈٹا رہا۔ اسی ثابت قدمی، استقلال اور عزم نے مجھے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھنے دیا، اور ہر کٹھن مرحلے سے گزرنے کے بعد کامیابی نے میرے قدم چومے۔ میں قدم قدم آگے بڑھتا رہا اور منزلیں مارتے مارتے بالآخر ڈی ایس پی کے عہدے تک جا پہنچا، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد میں اسی عہدے پر ریٹائر ہو گیا۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کے دلچسپ واقعات کہانی کے انداز میں پہلے محترم عبدالقیوم شاد کے قلم اور سسپینس ڈائجسٹ کے توسط سے آپ تک پہنچتے رہے۔ شاد صاحب کے انتقال کے بعد میرے قابل صد احترام دوست معراج رسول صاحب نے اس کام کی ذمہ داری حسام بٹ کو سونپ دی۔ گزشتہ 10-12 سال سے حسام بٹ صاحب میرے پیشہ ورانہ تجربات کو رقم کر رہے ہیں۔ میری پوسٹنگ چونکہ زیادہ تر گاؤں دیہات اور چھوٹے قصبات میں رہی، اسی لیے آپ کو ایک مخصوص فضا کی کہانیاں پڑھنے کو ملتی رہی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ وہ سنسنی خیز اور تحیر آمیز واقعات بھی انہی صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے جو بحیثیت ڈی ایس پی میری پیشہ ورانہ زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ کہانیاں آپ کو بے حد متاثر بلکہ مبہوت کر کے رکھ دیں گی۔ زیر نظر واقعہ ان دنوں کا ہے جب میری ڈی ایس پی بننے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا، لہٰذا اس زمانے میں مجھے شہروں اور ان کے مضافات کے تھانوں میں بھی تعینات کیا جاتا رہا۔ میرے خیال میں اس وضاحت کے بعد تو آپ کی ذہنی الجھن دور ہو گئی ہوگی۔ آپ کا جواب ہوگا یقیناً ہاں۔ تو پھر آئے واپس چلتے ہیں وہیں سے جہاں سے آتش زدگی والے موجودہ کیس کا رابطہ ٹوٹا تھا۔ نادر کے جانے کے بعد مجھے اچھا موقع مل گیا تھا کہ ان ملازم میاں بیوی کا بھی بیان لے لوں۔ ولایت بی بی مصر تھی کہ وہ اپنی بیوی جی کو تنہا چھوڑ کر مجھے کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دے گی، لہٰذا میں نے اسے اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول لے جہاں شکیلہ بے خبری کی نیند سو رہی تھی، اور میں کرسی ڈال کر اس کے قریب ہی کمرے سے باہر بیٹھ جاتا ہوں۔ غلام حسن کو بھی میری تجویز پسند آئی اور وہ بھی میرے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھ گچھ کا آغاز غلام حسن سے ہی کیا۔ غلام حسن کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی، رنگ گندمی، قد درمیانہ اور جسم مائل بہ فربہی۔ اس نے خاصی صحت مند مونچھیں پال رکھی تھیں۔ اس بات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ غلام حسن اور اس کی بیوی ولایت بی بی کو قادر خان کے پاس ملازمت کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ گھر کا سارا کام کاج انہوں نے مل بانٹ کر اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ غلام حسن ڈرائیونگ کرتا تھا۔ گھروں میں موجود پودوں کی دیکھ بھال اور سودا سلف لانا بھی اسی کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کی بیوی صفائی ستھرائی اور دھلائی کے علاوہ کھانے پکانے کے دوران شکیلہ کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور دیگر اوپر کے چھوٹے موٹے کام بھی اسی کی ذمہ داری تھے۔ میں نے 10 منٹ تک گھما پھرا کر غلام حسن سے مختلف سوالات کیے، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی۔ گزشتہ رات وہ حسب معمول 9 بجے کے قریب سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اور جلدی اسے نیند بھی آ گئی تھی، لیکن پھر اس کی آنکھ ولایت بی بی کے جگانے پر ہی کھلی۔ بیوی نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے اطلاع دی تھی کہ اوپر بی بی جی کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں مل کر نادر خان کو جگانے گئے اور آخر کار وہ تینوں زینے کے راستے گھر کی بالائی منزل پر جا پہنچے۔ غلام حسن کے بیان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو مجھے پہلے سے معلوم نہ ہو، لہٰذا میں نے اسے فارغ کر دیا۔ اب ولایت بی بی کی باری تھی۔ ولایت بی بی کی عمر کا اندازہ میں نے 35 کے قریب لگایا۔ وہ گہرے سانولے رنگ کی ایک پستہ قامت عورت تھی۔ اس کے ہاتھ بہت چھوٹے چھوٹے اور پلپلے سے تھے۔ آنکھوں میں بڑی تیزی اور تراری پائی جاتی تھی۔ اس کے بالوں کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وقت سے پہلے سفید ہو جانے والے سر کو اس نے خضاب کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ غلام حسن کسی کام سے اٹھ کر کہیں گیا تو میں نے ولایت بی بی کا انٹرویو کرنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس گھر میں آئے تو بھی تھوڑے ہی دن ہوئے۔ پہلے ہم ماڈل کالونی والے گھر میں رہتے تھے۔ قادر خان کے پاس ملازم ہوئے ہمیں کوئی 5 سال ہو گئے ہیں۔
مجھے پتہ چلا ہے قادر خان نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ نادر نے مجھے بتایا کہ شکیلہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ کیا نادر خان کی سگی ماں بھی زندہ ہے؟ نہیں جناب، نادر خان کی سگی ماں کا نام صابرہ بیگم تھا۔ جب ہم ماڈل کالونی والے گھر میں تھے تو اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کوئی 3 ساڑھے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ بیچاری بڑی اچھی عورت تھی۔ آخری دنوں میں اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا تھا، ہر وقت پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ پھر ایک روز مکان کی چھت سے نیچے گر گئی اور وہیں فرش پر پڑے پڑے اس نے جان دے دی۔ کتنی حسرت ناک موت ہوئی تھی اس کی بھی۔ ولایت بی بی ایک دم افسردہ ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ مرحومہ صابرہ بیگم سے گہری وابستگی رکھتی تھی۔ ولایت بی بی کی زبانی جو حالات میرے علم میں آ رہے تھے وہ خاصے انکشاف انگیز اور دلچسپ تھے۔ کیا قادر خان نے صابرہ بی بی کی زندگی میں دوسری شادی کر لی تھی؟ جواب دینے سے پہلے اس نے لمحے بھر کو سوچا، پھر بولی، میرا تو خیال ہے صاحب جی نے بڑی بی بی کی موت سے پہلے ہی چھوٹی بی بی سے شادی کر رکھی تھی، پر چھوٹی بی بی ہمارے گھر بڑی بی بی جی کی موت کے بعد ہی آئی ہیں۔ اوہ، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میرے خیال میں صابرہ بیگم کو شوہر کی دوسری شادی کا علم ہو گیا تھا، اور شاید اس کی دماغی صحت بھی اسی سبب خراب ہوئی تھی۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس نے چوکنہ نظر سے بستر پر سوئی شکیلہ کی جانب دیکھنے کے بعد کہا، اس کا مطلب ہے قادر خان نے اپنی دوسری شادی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد چھپ کر دوسری شادی کر لیتے ہیں اور اس شادی کو ایک راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ راز افشا ہوتا ہے تو بڑی تباہی مچتی ہے۔ مجھے یہاں بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ حالات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے جی، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نادر نے مجھے بتایا کہ وہ صرف 2 بہن بھائی ہیں، فردوس اس سے بڑی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ ادھر محلہ اسلام پورہ میں رہتی ہے، جبکہ غیر شادی شدہ نادر خان اپنے باپ کے ساتھ اس کوٹھی میں رہ رہا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، نادر خان اور فردوس نے قادر خان کی دوسری شادی پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ آتش زدگی کے اس پراسرار واقعے نے میرے ذہن میں خود بد مچا رکھی تھی، اور ایک سوچ رفتہ رفتہ پختگی اختیار کرتی جا رہی تھی کہ یہ واقعہ کسی گہری سازش کا نتیجہ ہے۔ اس نامعلوم سازش اور سازش کار کو بے نقاب کرنے کے لیے اس خاندان کے پس منظر سے آگاہی نہایت ہی ضروری تھی۔ میں ولایت بی بی کو اسی سلسلے میں دھیرے دھیرے کورید رہا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے مگر دھیمے لہجے میں بولی، فردوس کی شادی کو 7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو ماشاءاللہ اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس نے جب سنا کہ صابرہ بیگم کے انتقال کے بعد باپ ان کے لیے سوتیلی ماں لے آیا ہے تو وہ بہت چیخی چلائی۔ اس کے خاوند نے بھی اپنے سسر کے حمل پر شدید احتجاج کیا تھا۔ فردوس گھر پر آ کر نہ صرف یہ کہ قادر خان سے خوب لڑی تھی، بلکہ اس نے چھوٹی بی بی جی کو بھی کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ باپ اپنی نئی نویلی بیوی کی بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور جواب میں فردوس کو خوب ڈانٹ پلائی، جس کے نتیجے میں فردوس ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہے تھانے دار صاحب۔ آہستہ آہستہ یہاں کے بھی حالات ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد باپ نے جا کر بیٹی کو منا لیا اور فردوس بھی راضی بھی ہو گئی۔ اس کی سگی ماں تو باقی رہی نہیں تھی۔ سوچا ہوگا باپ بھی کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے، لہٰذا صلح صفائی کر لی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے نادر خان کے رویے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ رفتہ رفتہ مجھے بڑی اہم معلومات فراہم کر رہی تھی، مگر میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ اس کا انداز احتیاط لیے ہوا تھا۔ وہ بات کرنے کے دوران میں کنکھیوں سے شکیلہ کی طرف بھی دیکھ لیتی، جیسے اسے خدشہ ہو کہ وہ اس کی باتیں نہ سن لے، اور کبھی وہ باہر کی جانب بھی دیکھ لیتی جہاں اس کا شوہر گیا تھا۔ میں ولایت بی بی کی نفسیات اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ شکیلہ کو اپنی مالکن تو سمجھتی تھی، لیکن اس سے خوفزدہ بھی دکھائی دیتی تھی۔ نادر نے بھی شروع میں بہت وائے ویلا مچایا، پر ٹھنڈا پڑ گیا تھا بعد میں۔ مجھے تو یہی محسوس ہوتا تھا جیسے چھوٹی بی بی نے اس پر کوئی جادو شادو کر دیا ہو۔ جادو؟ تھانے دار صاحب، چھوٹی بی بی جی بہت تیز اور ہنر والی ہیں، مردوں کو رام کرنا تو ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، پھر منت آمیز لہجے میں مجھ سے بولی، دیکھیے تھانے دار صاحب، آپ یہ باتیں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اگر بی بی جی کو پتہ چل گیا نا کہ میں نے ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ تو مجھے زندہ ہی زمین میں دبا دیں گی۔ ولایت بی بی، تم ذرا کمرے سے باہر آؤ۔ جی؟ تم باہر تو آؤ، پھر بتاتا ہوں۔ میرے لہجے میں کچھ ایسا تحکم اور مضبوطی تھی کہ وہ زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ میں نے بڑی سریت سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ایک خالی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، غلام حسین تھوڑی دیر پہلے اسی کرسی سے اٹھ کر گیا تھا، ادھر بیٹھ جاؤ
اور بے فکر ہو کر مجھے ساری بات بتاؤ. تم تو بہت کام کی باتیں کرتی ہو. وہ جی اگر بی بی جی اٹھ گئی تو کچھ نہیں ہوگا. اول تو اس کے جاگنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور بفرض محال اگر اس کی آنکھ کھل بھی گئی تو ظاہر ہے وہ تمہیں یا کسی اور کو آواز تو دے گی نا. تم اس کی آواز پر لپک کر کمرے کے اندر چلی جانا. میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم شکیلہ کے حوالے سے کوئی نہایت ہی اہم بات مجھے بتانے والی ہو، اور تمہیں یہ دھڑکا بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ تمہاری باتیں نہ سن لے. اب یہاں اطمینان سے بیٹھ کر تم میرے سوالوں کے جواب دو. اس نے ہراساں انداز میں باہر کی جانب دیکھا. اگر نادر خان نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھ لیا تو ناراض ہوگا. اس نے مجھے بی بی جی کی دیکھ بھال پر مقرر کر رکھا ہے. تمہیں نادر کی طرف سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گاڑی میں گیا اور ڈاکٹر کو لے کر ہی واپس آئے گا، اور کوٹھی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ہمیں اس کی آمد کا پتہ چل جائے گا. جب ایسا موقع آئے گا تو تم یہاں سے اٹھ کر شکیلہ کے پاس کمرے میں چلی جانا. میں نے اسے ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا. اسے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ ایک دم کرسی پر ڈھیلی پڑ گئی اور تھوک نگلتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی. تھانے دار جی، میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے. آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت اچھی طرح. اس سلسلے میں تم پوری طرح مطمئن ہو جاؤ. یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ کسی کے سامنے تمہارا ذکر نہیں کروں گا. اب تم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مجھے بتاؤ، شکیلہ کے حوالے سے تم مجھے کیا بتانے والی تھیں؟ وہ بات تو میرے ذہن سے ہی نکل گئی جی. وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی. خواہ مخواہ ماتھا مت پیٹو ولایت بی بی. میں بتاتا ہوں تم مجھے کیا بتانے جا رہی تھیں. چھوٹی بی بی جی بہت تیز اور ہنر والی ہے. مردوں کو رام کرنا تو ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. ولایت بی بی، پہلے تم نے کہا کہ شکیلہ نے نادر خان پر کوئی جادو شادو کر کے اس کی زبان بند کر دی تھی. پھر تم نے اسے بڑی تیز اور ہنر والی بتایا، اور آخر میں یہ ذکر بھی کیا کہ یہ مردوں کو بڑی آسانی سے رام کر لیتی ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری ان باتوں کے پیچھے کوئی بہت ہی پراسرار کہانی چھپی ہوئی ہے. بتاؤ، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے جی کہ بڑے خان صاحب کو کوٹھے پر جانے کا شوق تھا. چھوٹی بی بی کو انہوں نے وہیں پسند کیا تھا. یوں کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ چھوٹی بی بی نے خان صاحب کو پھانس لیا تھا. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار میری زبان سے پھسل گیا. ولایت بی بی، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری چھوٹی بی بی شکیلہ کا تعلق اس بازار سے ہے؟ کبھی تھا جناب، لیکن بڑے خان صاحب سے شادی کے بعد اس نے اپنی پچھلی زندگی کو بالکل ترک کر دیا تھا، اور ایک شریف زادی کی طرح اس گھر میں رہ رہی ہے. اب تو ان کو کوٹھے والی کہنا بالکل غلط ہوگا. ٹھیک ہے، تمہاری بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. شکیلہ نے بازاری زندگی کو چھوڑ کر گھریلو رہن سہن اپنا لیا ہے، لیکن تمہاری جادو شادو والی بات ابھی تک اس کی وضاحت نہیں ہو سکی. وہ تو جناب میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوئی بات ایسے ہی خواہ مخواہ نہیں کہی جاتی. تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو ولایت بی بی. بات ختم کر کے میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا. وہ گھبرا گئی اور جلدی سے بولی. آپ مجھ پر شک نہ کریں تھانے دار صاحب. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑے خان صاحب چھوٹی بی بی جی کے اداؤں پر رچ گئے تھے. اسے مردوں کے دل کو قابو کرنا آتا ہے. جب وہ صابرہ بیگم کے انتقال کے بعد ایک مالکن کی حیثیت سے اس گھر میں آئی تو چھوٹے خان صاحب نے بہت احتجاج کیا، لیکن رفتہ رفتہ ان کا احتجاج دم توڑ گیا اور وہ چھوٹی بی بی کے ساتھ بڑے سلوک سے رہنے لگے. اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ چھوٹی بی بی نے اپنی اداؤں اور ہنر سے چھوٹے خان صاحب کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا تھا، ورنہ فردوس بی بی تو ایک طویل عرصے تک بڑے خان صاحب سے روٹھی ہی رہی تھی، حتیٰ کہ خان صاحب کو خود اس کے پاس جا کر اسے منانا پڑا تھا. بس جی، اتنی سی بات ہے. وہ اتنی سی بات کہہ کر خاموش ہوئی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا. یا تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھ پر کس طرح اپنی بات کو واضح کرے، یا پھر وہ دانستہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی تھی. بہرحال اس نے شکیلہ اور نادر خان کے حوالے سے جو کچھ مجھے بتایا میں نے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا. میرے لیے بس اتنا سا اشارہ کافی تھا، باقی میں نادر خان کو کریت کر رہی صحیح کسر پوری کر لیتا. اسی لمحے باہر سے کسی کے قدموں کی مخصوص آواز ابھری. میرے اندازے کے مطابق وہ غلام حسن کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اس دوران میں کمرے کے اندر کسی قسم کی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ شکیلہ ہنوز گہری بے ہوشی جیسی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی. قدموں کی چاپ ولایت نے بھی سن لی تھی. وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی. اس کے بول میرے اندازے کی تصدیق میں تھے. لگتا ہے غلام حسین واپس آ گیا. تم شکیلہ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی جاؤ. اس نے پلک جھپکتے میں میرے حکم کی تعمیل کی اور ہم ایک مرتبہ پھر پہلے والی پوزیشن میں آ گئے. جب غلام حسین ہمارے قریب پہنچا تو میں ولایت بی بی سے پوچھ رہا تھا. وہ باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگنے والا معاملہ کیا تھا؟ تھانے دار صاحب، سونے سے پہلے رات کو میں نے چائے پی تھی، لہٰذا پیشاب کی غرض سے مجھے نیند سے اٹھنا پڑا. میں اپنے باتھ روم سے فارغ ہو کر نکلی
اور ابھی بستر پر جا کر لیٹی تھی کہ چھوٹی بی بی جی کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت غلام حسین بے خبر سو رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ وہ رات کا آخری پہر تھا اور بڑی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بی بی جی کو ہوا کیا۔ میں صحن میں کھڑی اپنے ذہن کو الجھائی رہی تھی کہ بی بی جی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ کسی نامراد کو کوس رہی تھی جس نے ان کے باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ میں بھاگ کر اس باتھ روم کے پاس پہنچی جس کے اندر سے بی بی جی کی غصے بھری آواز آئی تھی۔ میں نے دروازے کا جائزہ لیا تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ باہر کی تو کنڈی کھلی ہوئی ہے۔ پھر بی بی جی ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ کسی نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ کنڈی تو کھلی ہوئی ہے، تو انہوں نے غصے سے کہا کہ یہ بدبخت کھل کیوں نہیں رہا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ جائیں، میں باہر سے دھکا مارتی ہوں۔ وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے اندر سے بولی، لو مارو دھکا۔ میں نے دھکا مارا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر چلی گئیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹی تھی کہ ایک مرتبہ پھر ان کے چلانے کی آواز آئی۔ اس بار وہ آگ آگ پکار رہی تھی۔ اس کے بعد ولایت بی بی نے مجھے بتایا کہ اس نے کس طرح اپنے خاوند کو جگایا اور پھر وہ اور اس کا خاوند سیدھے نادر کے پاس پہنچے۔ اسے سوتے میں جگایا گیا اور اطلاع دی گئی کہ اوپر والی منزل میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ تینوں دیکھتے ہی دیکھتے بالائی منزل پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ الگ بات کہ ان کی کوشش سے پہلے ہی آگ نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ ولایت بی بی نے اپنا بیان مکمل کیا تو چپ ہو گئی۔ غلام حسین نے اس کی بیان کردہ باتوں کی پرزور تائید کی۔ ان میں سے بہت ساری باتیں مجھے پہلے ہی نادر خان کی زبانی معلوم ہو چکی تھیں۔ گویا سلسلہ تفتیش کو زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ میں چند لمحات تک غور و فکر کرتا رہا، پھر ولایت بی بی سے استفسار کیا، کیا تمہیں معلوم ہے شکیلہ باتھ روم جانے کے لیے کب اوپر سے آئی تھی؟ نہیں جی، اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ باتھ روم کے اندر کتنی دیر تک موجود رہی تھی؟ جی، مجھے تو اس وقت پتہ چلا کہ وہ باتھ روم میں جب انہوں نے دروازہ پیٹ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارا باتھ روم اور بی بی جی والا باتھ روم ایسے زاویے پر واقع ہے کہ ایک باتھ روم کے پاس کھڑے ہو کر دوسرا باتھ روم دکھائی نہیں دیتا، ورنہ جس وقت میں اپنے باتھ روم جا رہی تھی تو مجھے بی بی جی کے باتھ روم کا بند دروازہ اور اندر جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کر پتہ چل جاتا کہ اس باتھ روم میں کوئی موجود ہے۔ ولایت بی بی کی اس وضاحت میں مجھے بڑا وزن محسوس ہوا۔ وہ تکنیکی اعتبار سے کھلی حقیقت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر اس کوٹھی کی بالائی اور زیریں دونوں منزلوں کا بڑی اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ واقعی ملازمین والا باتھ روم اور مالکان کے باتھ رومز ایک دوسرے سے مخالف سمت میں واقع تھے۔ شک تفتیش کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کارروائی کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہوتا، مگر خواہ مخواہ کا شک ہمیشہ گمراہ کرتا ہے اور تفتیش کی گاڑی کو غلط راستے پر ڈال کر منزل سے دور لے جاتا ہے۔ درست سمت میں تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے کسی ایسے شک کو بنیاد بنانا چاہیے جس میں واقعاتی معقولیت اور شواہدی منطق ضرور موجود ہو۔ آج زدگی والا یہ واقعہ مجھے اب نارمل محسوس ہوتا تھا۔ اب تک حالات و واقعات کو جس انداز سے میرے سامنے بیان کیا گیا تھا اس کی روشنی میں مجھے نظر آتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور موجود ہے۔ گڑبڑ کیا ہے، یہی مجھے تلاش کرنا تھا۔ اس کوٹھی میں کل 6 افراد رہائش پذیر تھے، جن میں سے 2 کو آگ نے جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ ان کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دی گئی تھیں۔ وہ دونوں چونکہ جان ہار گئے تھے، لہٰذا کہا جا سکتا تھا کہ آتشزدگی کے اس واقعے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا۔ کوئی خود کو فنا کرنے کے لیے خواہ اس قسم کی مہلک سازش نہیں کرتا۔ باقی بچتے تھے 4 افراد، غلام حسین اور اس کی بیوی ولایت بی بی، نادر خان اور اس کی چھوٹی امی شکیلہ۔ غلام حسین اور ولایت بی بی کو بھی میں نے گھس گھسا کر دیکھ لیا تھا۔ ان کی ذات شکوک و شبہات سے بالاتر نظر آتی تھی۔ میرے شک کا دائرہ فی الحال شکیلہ اور نادر خان کو اپنے حصار میں بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نادر سے میں نے خاصی طویل پوچھ گچھ کی تھی، لیکن شکیلہ سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کر سکتا، چنانچہ مجھے اس کے ہوش و حواس میں آنے کا انتظار کرنا تھا۔ ایک سوال کافی دیر سے میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ نادر نے اس سلسلے میں جو وضاحت پیش کی تھی، میں پوری طرح اس سے مطمئن نہیں تھا، لہٰذا اپنی تسلی کی خاطر میں نے ولایت بی بی اور اس کے خاوند غلام حسین سے پوچھا، کیا آپ لوگ آتشزدگی کی اطلاع پاتے ہی نادر خان کو بتانے چلے گئے تھے یا پھر باہمی صلاح مشورے میں کچھ وقت ضائع کیا تھا؟ نہیں جناب، ہم نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی ولایت نے مجھے جگا کر بتایا کہ اوپری منزل میں آگ لگ گئی ہے، میں اسے ساتھ لے کر سیدھا نادر صاحب کو بتانے چلا گیا تھا، اور ادھر بھی ہم نے ایک لمحہ برباد نہیں کیا تھا۔ ولایت بی بی نے کہا، دروازہ کھٹکھٹا کر ہم نے نادر خان کو جگایا اور پھر ہم تینوں اوپر والی منزل کی طرف دوڑ پڑے۔ ٹائم کی میچنگ کے سلسلے میں جو گڑبڑ محسوس کر رہا تھا اس کا حساب نہیں مل رہا تھا۔ میرا ذہن کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایک شخص کو باتھ روم کے معاملات سے نمٹنے کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے
اسی مدت میں کسی کمرے میں بھڑکنے والی آگ آنن فانن میں سب کچھ جلا کر حتیٰ کہ 2 انسانوں کو کوئلہ بنا کر راکھ کر سکتی ہے۔ میں نے مشترکہ طور پر ان دونوں سے سوال کیا، جب آپ لوگ نادر خان کو اس واقعے کی اطلاع دینے گئے تو وہ فوراً بیدار ہو گیا تھا یا اس نے اٹھنے میں کچھ دیر لگائی تھی؟ میں یہ جانچنے کی کوشش میں تھا کہ آیا ان آفتی لمحات میں نادر خان اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ ولایت نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، چھوٹے خان صاحب کو جگانے کے لیے ہمیں کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، پھر کہیں جا کر ان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ گہری نیند سے اٹھے تھے اور آنکھیں ملتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا تھا۔ ہم نے انہیں اوپر والی منزل پہ لگنے والی آگ کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ہمارے ساتھ ہو لیے۔ میں نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی وقت نادر خان کسی ڈاکٹر کو لے کر واپس آ گیا۔ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔